پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق کیس کی سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس امین الدین خان نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی۔ کہا سپریم کورٹ کے معزز قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے تناظر میں کیس سننے سے معذرت کرتے ہیں، جس کے بعد وہ کورٹ روم سے چلے گئے۔ سپریم کورٹ میں سماعت کل ہوگی۔ کیس کی سماعت جسٹس امین الدین کے بغیر ہوگی۔ تفصیلات اس رپورٹ سے۔ بینچ کا ٹوٹنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ آل از ناٹ ویل۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل، کہا عدالت میں جو دراڑ نظر آ رہی ہے وہ دور ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ خود کو سیاست کی دلدل سے محفوظ رکھے، انصاف کے پلڑے برابر کیے جائیں۔ کیا ثاقب نثار اور کھوسا نے پلڑے برابر رکھے تھے؟ آئین توڑنے پر صدر اور سابق ڈپٹی اسپیکر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ مذاکرات کرنے ہیں تو تمام سٹیک ہولڈرز شامل ہوں۔ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ پنجاب اور کے پی الیکشن عام انتخابات تک نہ کرانے کی استدعا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ 2 صوبوں اور باقی ملک میں الگ الگ انتخابات سے اخراجات بڑھیں گے۔ وفاق، صدر مملکت، الیکشن کمیشن اور دونوں صوبوں کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست تلہ گنگ کے شہری کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ اس میں استدعا کی گئی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگراں حکومتوں کو ایک مرتبہ کے لیے عام انتخابات تک توسیع دی جائے۔ سینٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 منظور کر لیا۔ بل کے حق میں 60 اور مخالفت میں 19 ووٹ پڑے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 184(3) کا غلط استعمال کیا گیا۔ از خود نوٹس کے نام پر بار بار ایگزیکٹو کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ مزید تفصیلات وقاص عظیم کی رپورٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات۔ پنجاب اور کے پی انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کی سماعت پر مشاورت۔ ملاقات میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 سے متعلق مشاورت کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی منظوری پر وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کی۔ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کو اتحادیوں کی طرف سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تفصیلی مشاورت کی گئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریویو ریفرنس۔ وزیر اعظم نے ریویو ریفرنس دیگر متفرق درخواستیں واپس لینے کی ایڈوائز صدر مملکت کو بھجوا دی ہے۔ وزیر اعظم نے صدر کو بھجوائی جانے والی ایڈوائز پر افطاری سے پہلے دستخط کیے۔ وزیر اعظم نے صدر کو کی ایڈوائز کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریویو ریفرنس اور نظر ثانی کی اپیلیں واپس لیں۔ پی ٹی آئی حکومت نے کیوریٹو ریویو، نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی تھیں۔ وزیر اعظم نے انیس محمد شہزاد کو کیوریٹو ریویو ریفرنس واپس لینے کے اجازت نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے توپوں کا رخ عمران خان کی طرف موڑ دیا۔ کہتے ہیں عمران خان ملکی حالات کو اس نہج پر لائے ہیں۔ وہ 2 لائنیں لکھ کر دے دیں کہ معاملات حل کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو بیچ میں آنا ہوگا۔ 16 اگست کو عبوری حکومت آ جائے گی۔ الیکشن ان کا کام ہے۔ دہشت گردی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوئی اور نہ ہی ہوگی۔ اس کے تدارک کے لیے ہماری افواج اور وزارت اپنا کام کر رہی ہے۔ ٹیریان وائٹ کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں تو عمران خان کی نااہلی کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت پٹیشنر کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان نے بیان حلفی میں بشرا بی بی، قاسم خان اور سلمان خان کا ذکر کیا۔ عمران خان نے کہا کہ 2 بیٹے اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ٹیریان کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ اسلامک لاء میں وہ زیر کفالت ہوتی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ مسلم باپ کبھی مانا تو نہیں کہیں بھی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پہلے فیصلہ کریں گے کہ یہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے کہ درخواست گزار بھی محب وطن پاکستانی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ عدالت اس نقطے پر پہنچ جائے کہ یہ بیان حلفی غلط تھا تو پھر کیا ہوگا، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ پھر وہ ممبر اسمبلی بننے اور پارٹی سربراہی سے نااہل ہو جائے گا۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی تحقیقات۔ نیب نے عمران خان سے 12 سوالات کا جواب مانگ لیا۔ نیب کا عمران خان سے سوال نامہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع۔ نیب نے عمران خان سے تحفوں کی فروخت کی رسیدیں مانگ لی۔ نیب نے پوچھا ہے بطور وزیر اعظم پاکستان کتنے تحائف لیے، توشہ خانہ سے حاصل کون سی چیزیں فروخت کیں، کب اور کس کو تحفے فروخت کیے، کیا ان ٹرانزیکشنز میں کوئی مڈل مین یا خاتون شامل تھی۔
تحفے کی خریداری اور فروخت میں شامل ہر فرد کی تفصیل دی جائے۔ نیب نے F7 کی دکان پر مبینہ طور پر فروخت ہونے والے تحائف کی تفصیلات بھی مانگ لیں۔ بتایا جائے تحائف کی فروخت سے حاصل رقم بینک یا نقدی کی صورت میں لی۔ پنجاب میں مفت آٹا اسکیم کا 10واں روز وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی قیادت میں مفت آٹے کے 2 کروڑ تھیلے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب آٹا اسکیم کی مانیٹرنگ میں بھی پیش ہیں۔ سید محسن نقوی نے بہاولپور کا دورہ کیا، عوام سے ملاقات کی اور مفت آٹا سینٹرز کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزراء بھی مختلف شہروں میں سرگرم دکھائی دیے۔ تفصیلات اس رپورٹ۔ دیکھیں میرے خیال ہے میں بہاولپور میں 2-3 پوائنٹ چیک کر لیے ہیں اور ابھی تک میں نے جتنا وزٹ کیا تھا اس میں یہ آئی تھنک سب سے اسموتھ اور بڑا اچھا آپریشن جا رہا تھا۔ یا ایک آدھا شہر اور تھا جہاں پہ تھا، بٹ یہاں بہاولپور میں بہترین سسٹم تھا۔ اور کل میں جہاں گیا ہوا تھا وہاں پہ برے حالات تھے، تو ہوپفلی اسی طرح یہ اگلے جو جتنے آنے والے دن ہیں یہ اسموتھ چلائیں گے۔ اور میں تو یہاں ہاسپٹل دیکھ کے پریشان ہو گیا ماشاء اللہ، جب یہ ایمرجنسی بھی اور یہاں کا ہارٹ والا بھی، تو میں تو بڑا امپریس ہو کے جا رہا ہوں۔ پنجاب حکومت مزدوروں کی خوشحالی کے لیے سرگرم۔ مزدور کی کم سے کم ماہانہ اجرت 32,000 روپے مقرر کرنے کی سفارش سیکرٹری لیبر پنجاب اسد اللہ فیض نے کیس منظوری کے لیے کابینہ کو ارسال کر دیا۔ منظوری کے بعد مزدور کی کم از کم اجرت 32,000 مقرر ہو جائے گی۔ سندھ کے سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے کہ عید کی خوشی میں صوبائی حکومت نے ملازمین کو اپریل کی تنخواہ ایڈوانس دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ 17 اپریل کو سرکاری نیم سرکاری اداروں کے ملازمین کو تنخواہ ادا کی جائے گی۔ تنخواہ کے ساتھ ملازمین کو الاؤنسز بھی ادا کیے جائیں گے۔ محکمہ خزانہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ طوفانی ہواؤں سے موسم سرد ہو گیا ہے، پہاڑوں پر برف باری۔ موسم کی خبر دینے والوں کا کہنا ہے کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی توقع ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک کے کئی علاقوں میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ طوفانی ہواؤں سے موسم سرد ہو گیا، پہاڑوں پر برف باری۔ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بادل خوب برسے۔ اوکاڑا، پاک پتن، جیلوں، میاں چنو، چشتیاں میں جل تھل ایک ہو گیا۔ مانا والا، تاندلیاں والا، ننکانہ صاحب میں بھی موسلا دھار بارش، جاتی سردی لوٹ آئی۔ بہاول نگر، چوبارہ، ہارون آباد، آل آباد، خوجرہ، شاموکی میں بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ سندھ کے مختلف علاقے بھی بھیگ گئے۔ حیدرآباد اور ٹھٹھہ میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی بادل برس گئے۔ آزاد کشمیر، راولاکوٹ شہر اور نواحی علاقوں میں ہلکی بارش، گنگا چوٹی اور دیگر پہاڑوں پر برف باری، جبکہ ملکہ کوثر مری میں بھی بارش شروع ہو گئی۔ ٹھنڈی ہواؤں اور بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی توقع۔ کمر توڑ مہنگائی میں رمضان آ گیا تو مخیر حضرات نے بھی اللہ کی مخلوق کی مدد کی ٹھان لی۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں موسیٰ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام راشن تقسیم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دیکھیے اس بارے میں اقتدار انور کی رپورٹ۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی کراچی میں نیکی کمانے کے سلسلے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بلدیہ ٹاؤن میں موسیٰ فاؤنڈیشن کے تحت راشن تقسیم کیا گیا۔ چیئرمین موسیٰ فاؤنڈیشن آصف موسیٰ اور انچارج راشن اویس موسیٰ نے تفصیل بتائی۔ بولے 5,000 لوگوں میں راشن تقسیم کا پروگرام ہے۔ ہمارے رضاکار رات تاریکی لوگوں کے دروازے پر راشن رکھ دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے 5,000 پلس جو ہے وہ راشن ڈرائیو جو راشن پیک ہیں وہ اب تک تیار ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 20ویں روزے تک جاری رہے گی یہ راشن ڈرائیو، جس میں ہزاروں کی تعداد میں راشن جو ہے وہ پیک کیے جائیں گے اور سفید پوش جو گھرانے ہیں ان کو رات کی تاریخی میں جو یہ گھر کی دہلیز تک ڈیلیور کیے جائیں گے۔ چیئرمین آصف موسیٰ بولے ہم کسی سے زکوٰۃ اور خیرات یا ڈونیشن نہیں لیتے، اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ موسیٰ فاؤنڈیشن نہ ہی کوئی کسی سے فنڈنگ لیتی ہے، نہ ہی کسی سے زکوٰۃ خیرات لیتی ہے۔ ہم ہمارے دوست ہیں حبیب الرحمان صاحب، حاجی رزاق صاحب اور آصف موسیٰ، ہم 3-4 دوست مل کر جو ہے اس فاؤنڈیشن کو رن کر رہے ہیں اپنے والد صاحب کی نگرانی میں، موسیٰ صاحب کی نگرانی میں۔ موسیٰ فاؤنڈیشن کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ ہم وہی سامان بانٹتے ہیں جو خود اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں۔ بھارت اپنی ٹیم پاکستان نہیں بھیج سکتا تو ہم کیسے بھارت جائیں؟ چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی نے پوزیشن واضح کر دی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں نجم سیٹھی کا کہنا تھا ایشیا کپ کے لیے مقام کے تعین پر بات چیت جاری ہے۔ بھارت کا موقف ہے کہ ایشیا کپ نیوٹرل مقام پر ہونا چاہیے، جبکہ ہم نے تجویز دی کہ پاکستان اپنے میچز پاکستان میں کھیلے اور بھارت والے نیوٹرل مقام پر ہوں۔ ایشیا کپ کی ہماری ان سے گفتگو جاری ہے۔ جی آپ کو پتہ ہے انڈیا کا موقف تو یہی تھا کہ وہ یہاں نہیں کھیلیں گے اور ایشیا کپ سارے کا سارا کسی نیوٹرل وینیو پہ ہونا چاہیے۔
ہم نے جا کے وہاں یہ آرگیومنٹ دی کہ دیکھیے یہ مسئلہ ہے, اگر آپ پاکستان میں نہیں کھیل سکتے تو پھر ہمارے پبلک بھی ہم سے یہ پوچھتی ہے کہ آپ انڈیا جا کے کیوں کھیلتے ہیں. تو یہ اگر آپ کے لیے سیاسی مسئلہ ہے تو ہمارے لیے بھی بن سکتا ہے, تو اس لیے کوئی ایسی سولوشن ڈھونڈنی چاہیے جہاں کوئی نہ کوئی فارورڈ موومنٹ ہو. تو انہوں نے کہا جی اور تو کوئی آپشن نہیں. ہم نے کہا نہیں, آپشن ہے. پاکستان والے میچز سارے پاکستان میں کھیل لیے جائیں, اور جو انڈیا کے میچز ہیں وہ نیوٹرل وینیو پہ کھیل لیتے ہیں. ایک ہائیبریڈ قسم کا سلسلہ شروع کرنا ہے. ریزسٹنس بہت تھی, مگر آخر میں ہم نے ان کو کنونس کیا کہ آپ ہائیبریڈ سسٹم بنا لیں.